السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب سارے بھائی خیر و فیت سے ہوں گے۔ جی ناظرین، کل کا ہمارا جو ویلوگ تھا وہ نظر سین بھائی نے آپ کو سارا بتایا تھا کہ کیسی جم ہوتی ہے، کیا جو بھی باتیں ہوئی ہیں آپ نے سارا دیکھ لیا ہے۔ اور کل ہی ہم نے چکر لگایا، ہمارے کھڑیا میں ایک بڑی مشہور شخصیات بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کا ایک بڑا نام ہے ماشاءاللہ۔ جم جو لگاتے ہیں ہم اسی فیلڈ میں ایک عزت کمائی ہے، شہرت کمائی ہے، مسٹر قصور بھی ہیں اور لاہور میں سیکنڈ ڈویژن حاصل کی ہے، اور سمجھے کہ ہمارے اس کھڑیا خاص میں ایک بڑی شہرت حاصل کی ہے، اور ان کی یہ سمجھ لیں کہ ابھی جم بھی رن کر رہے ہیں۔ تو میرے کچھ ایسے سوالات ہیں جو ینگ جنریشن کے لیے فائدہ مند بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں، تو وہ ابھی ہم پہلے بھائی کا نام سارا پوچھتے ہیں۔ جی رضوان بھائی، کیا حال چال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ کرم اللہ پاک، آپ کا فضل ہے، شکر ہے۔ جی رضوان بھائی، آپ جم بھی رن کر رہے ہیں، سننے میں آیا ہے، تو میرے کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آج کل کی جو ینگ جنریشن ہوتی ہے، یہ 15 سے لے کر 18 سال کی ایج کے درمیان میں جو بچے ہوتے ہیں، یہ بچے اس ایج میں جم لگاتے ہیں تو اکثر کا جو جسم ہوتا ہے وہ سمجھ لیں کہ ہڈیوں والا ہی ہوتا ہے، تو کمزور ہوتے ہیں اور وہ اپنی مطلب قوت سے زیادہ جو ویٹ ہوتا ہے وہ اٹھاتے ہیں، تو ان کے لیے نقصان کیا فائدہ کیا، اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے؟ اصل میں آپ نے کوشچن میں زیادہ چیزیں ایکسپلین کرنی ہیں، جی تو میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں کہ چھوٹی ایج ہوتی ہے نا، جی اس میں بس بیسک ایکسرسائز ہوتی ہے، جی اس میں ویٹ کا کوئی لنک نہیں ہوتا۔ اچھا یہ میں بات کر رہا ہوں میٹرک لائف کی۔ جی میٹرک لائف کے جو بھی بچے ہیں نا، ان کو بیسک ایکسرسائز نہیں، جیسے کہ میرے والد صاحب نے مجھے بچپن میں میٹرک میں پش اپ چین اپ رننگ یہ بیسک ہوتی ہیں، تو آپ بچوں کو اس ایکسرسائز میں دیکھیں، نہ کہ ویٹ لفٹنگ کی طرف، باڈی بلڈنگ کی طرف، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اچھا، میرا دوسرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ یہ سننے میں آتا ہے کہ یہ ورزش لگانے سے، جم لگانے سے قد رک جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ جو ہائٹ کا لنک ہوتا ہے، زیادہ ویٹ اور ویٹ آپ اٹھاؤ گے تو یہ نارمل ہے کہ ہائٹ آپ کی رک جاتی ہے، لیکن یہ ڈائٹ پہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ چھوٹی ایج میں بیسک ایکسرسائز کریں گے تو ویٹ نہیں اٹھائیں گے، آپ کی ہائٹ کیسے رکے گی؟ آپ میٹرک لائف میں بیسک کر رہے ہو اور کالج لائف میں آپ جم میں جاتے ہو تو آپ کی ہائٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اور ساتھ میں اگر آپ کی ڈائٹ اچھی ہے تو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ میں نے 17 سال کی ایج میں اسٹارٹ کیا ماشاء اللہ۔ اور الحمد للہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ جی یہ نا ایک اور میرا کوشچن ہے، یہ جم لگاتے وقت یہ کوئی صحیح طریقہ بھی ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک استاد ان کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، استاد کا ہونا ضروری ہے؟ یہ جو غلط لگاتے ہیں جس سے نقصان بھی ہوتا ہے جسم کو، باڈی کو، کیا سائڈ افیکٹ اس کا برا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ٹیچنگ تو بیسک ہے نا، جی ٹیچنگ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں۔ اب دنیا سٹارٹ ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو سکھانے کے لیے انبیاء کرام بھیجے ہیں، ماشاء اللہ۔ تو وہ کسی بھی فیلڈ میں وہ کام ہے، پلے ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس میں ٹیچر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ماشاء اللہ۔ اگر ٹیچر نہیں ہے تو آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اچھا، یہ کچھ بچے مطلب جلدی اپنے جسم کو فٹنس کے لیے یہ خوراکیں کھاتے ہیں، مقطرے شکرے وغیرہ، پاؤڈر وغیرہ، یہ کیا یہ کھانا چاہیے؟ اس سے کیا کیا سائڈ افیکٹ برا ہوتا ہے؟ باڈی بلڈنگ کی فیلڈ میں اسے بولتے ہیں اسٹیرائڈ بولتے ہیں، کچھ پروٹینز ہم کہہ دیتے ہیں، کچھ ملٹی وٹامنس کہہ دیتے ہیں، کچھ گیٹرز کے نام سے دیتے ہیں۔ تو یہ جو پروٹینز ہوتی ہیں، ملٹی وٹامنس ہوتے ہیں، ان کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ ایک نمبر ہے۔ اچھا پاکستان میں ایک زیادہ تر چیزیں وہ یہ ہے کہ ایک نمبر نہیں ملتی آپ، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ باقی آ جاتی ہے بات اسٹیرائڈ کی، تو اسٹیرائڈ تو نقصان کرتی ہے، ڈیفینیٹلی تو باڈی کا نقصان کرتی ہے۔ اگر آپ اچھی چیزیں لے رہے ہیں، اگر آپ نیچرل چیزیں اگر دیکھیں، میں دنیا میں جب سے ہوں تو میں بچوں کو، آتے بھی ہیں بچے کہتے بھی ہیں کہ ہمیں یہ میڈیسن دیں، پروٹین دیں، تو میں اسٹارٹنگ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کی طرف نہ آئیں۔ آپ اسٹارٹنگ میں ہی باڈی کو اس چیز کی عادت ڈال دیں گے تو کیا ہوگا؟
وہ پھر وہی چیز مانگے گی. نیچرل جو ڈائٹ ہے وہ آپ کی باڈی پہ اثر کرنا بند کر دے گی. اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ آپ دیکھیں چھوٹی ایج میں جو قدرتی ہارمون باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے نا، تو وہ جو پروڈیوس ہو رہے ہیں، جو بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس کی جگہ سے میں باہر سے باڈی میں وہ بھیجنا شروع کر دوں تو اندر والے جو جتنے بھی پارٹ ہیں جو ان چیزوں کو پیدا کرتے ہیں باڈی کے اندر، تو وہ خود بخود ہی کہہ دیں گے جب باہر سے ہمیں چیز ملتی ہے تو ہم کیوں کام کریں، تو وہ سلو ڈاؤن ہو جائیں گے. آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ وہ ویسے ہی ڈیڈ ہو جائیں گے. تو ہمیں اس چیز کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے کہ بچوں کو وہ پروٹینز کی طرف لے کے جائیں. اب یہ بس یہ سمجھ لیں کہ یہ باڈی بلڈنگ کا وہ بزنس کا ایک گول ہے کہ اب ظاہر سی بات کمائی کرنی ہے تو بچوں کو اس سائڈ پہ لگاتے ہیں. تو میں اس پریفر میں نہیں ہوں کہ بچوں کو اسٹیرائڈ کی طرف لے کے آیا جائے یا پروٹین بھی رکھی ایک ایج کے بعد کم سے کم. جو میرے نزدیک اگر کسی نے کرنا بھی ہے اسے شوق بھی ہے تو 25 سال کے بعد وہ اسٹارٹ کرے. 25 سال سے پہلے پہلے اگر کوئی بچہ یا یہ کرتا ہے تو اسے بہت ساری پرابلم ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان سے دور ہی رہنا چاہیے. نیچرل چیز کی طرف جو نیچرل فائدے ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں ہیلتھ کے لیے اور لانگ ٹرم چلنے کے لیے. جی اس کے لیے پھر یہ آپ نے ڈائٹ بتا دی کہ 25 جو ایئرس کے بعد جو اپنے منیمم یہ کرائٹیریا رکھنا چاہیے ایج کا. تو اس کے لیے پھر یہ جو نیچرل ڈائٹ ہے یہ جسم کے لیے کون کون سی خوراک یوز کرنی چاہیے؟ نیچرل چیزیں تو بہت ساری ہیں، وہ کاؤنٹ کرے تو ختم نہیں ہو سکتی. لیکن اس میں جو آپ کے سوال جو آپ کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کون سی چیز کس کے لیے فائدے مند ہے. اب دیکھیں ہر چیز میری باڈی کو سوٹ نہیں کر رہی. اب دودھ ہے، ٹھیک ہے، اگر میں کسی کو کہتا ہوں کہ آپ دودھ نہ پیو، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ کہے گا جی بندہ یار یہ دودھ سے روک رہا ہے کہ دودھ تو مکمل غذا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی باڈی کو وہ سوٹ نہیں کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے. اسی طرح میں اپنی آپ کو اگزامپل دے دوں کہ میں نے بہت لانگ ٹرم یہ باڈی بلڈنگ میں آپ نے اکثر سنا ہوگا کیلے وغیرہ ملک شیک ہم زیادہ اس کا شیک وغیرہ لیتے ہیں نا. تو اب جا کے اگر آپ میں تھوڑی کوانٹٹی زیادہ بڑھا دیتا ہوں تو وہ میرے بی پی کو یا اپ کر دیتا ہے یا ڈاؤن کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا وہ مجھے پتا چل گیا کہ اب اس کی مقدار میں نے کوانٹٹی میں لینی ہے، اس سے زیادہ نہیں لینی. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دکھنے میں تو فائدے مند ہے لیکن مجھے فائدہ نہیں دے رہی ہوتی. تو ہر بندے کے لیے ہر چیز سوٹ نہیں کرتی ہوتی. اور ٹیچر اسی لیے ہوتے ہیں وہ ایک بچے کو کہتے ہیں یار آپ یہ لینا شروع کر دو. فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں یار آپ نے مارننگ میں نا شیک سٹارٹ کرنا ہے سیب کا، ٹھیک ہے. آپ 3 دن کے بعد آپ کو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی باڈی میں کوئی چینج، ٹھیک ہے، کوئی پیٹ میں گڑبڑ یا کچھ اور گیس وغیرہ یا مسل میں کوئی امپروومنٹ یا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی 3 دن کے بعد نہیں، ویک کے بعد نہیں، تو آپ 2 ویک کے بعد، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو یہ چیز فائدہ دے گی. تو پھر وہ ٹیچر اس بچے کو بتاتا ہے کہ آپ اس چیز کو ریگولر رکھو، اب اس میں یہ چیز دوسری ایڈ کر لو. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو کوئی بھی چیز کہہ سکتے ہیں، لائک میٹ کہہ سکتے ہیں، وائٹ میٹ کہہ سکتے ہیں، اب آپ کو دالیں کہہ سکتے ہیں، سبزی کہہ سکتے ہیں. آپ کو ایک چیز میں نیچرل چیزیں میں ایک چیز میں ساری چیزیں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، تو ڈفرینٹ چیزوں سے آپ کو وہ چیزیں لینی ہوتی ہیں. جیسے کاربس ہیں باڈی کے لیے بہت ضروری ہے، پروٹین موسٹ امپورٹنٹ ہے باڈی کو. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو آپ نے ڈفرینٹ وے سے لینا ہوتا ہے، نیچرل وے سے لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، پھر ان کی کوانٹٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی ایک اور کوشچن ہے میرا کہ یہ کچھ ایسے لڑکے ہوتے ہیں کہ ایک ہی دن میں وہ چیسٹ کی لگا رہے ہوتے ہیں، پھر شولڈر کی، پھر لیگس کی، یہ ایک ہی دن میں سارا لگانا چاہیے سارے سیٹ؟ اس کے متعلق نہیں، یہ بالکل غلط کرتے ہیں کہ جو بچے یہ پیٹرن فالو کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. آپ دیکھیں کہ مسل کو اگر آپ ریسٹ نہیں دو گے، اب میں روز آتا ہوں اور آگے ایک ہی پارٹ کو میں ہٹ کیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ مسل ہاں اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائے گا. اور اسٹرانگ ہوتے ہوتے ایک ٹائم آئے گا، ہو سکتا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو جائے اپنی وہ اسٹرینتھ کی وجہ سے ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے، طاقت ہی اتنی آ جائے، اس طاقت سے ہی وہ ٹوٹ جائے. تو اسی لیے اس مسل کو ریسٹ چاہیے. جیسے کہ ہم رات سارا دن کام کرتے ہیں، رات کو کیوں سونا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے رات پیدا کری ہے وہ سکون کے لیے کری ہے. اگر آپ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے آپ اپنی نیند پوری نہیں کرتے تو آپ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو جاؤ گے. آپ کے کام کرنا سیم پیٹرن آپ کے مسل پہ
جی پوچھیں بھی نظر سین بھائی. جی رضوان بھائی، یہ دین میں اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ اس کے بارے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اسلام میں مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ جو اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ سے فرمایا کہ ایک کمزور مسلمان سے ایک صحت مند انسان بہتر ہے. تو اس سے چیز سمجھ آتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں، ہیلدی پوائنٹ جو ہے اسے کرتے رہنا چاہیے، ایکسرسائز اپنا خیال رکھنا چاہیے. آپ سوشل کے دور میں صحابہ کشتی بھی کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کا دیکھیں نا، فار ایگزامپل ابھی جہاد کا اعلان ہو جاتا ہے، میرے جیسا بندہ کمزور بیٹھا ہو تو وہ تو یہی کہ میں نے کیا کرنا ہے. ماشاء اللہ کمزور ایک بات ہے نا کہ ہمیں ان چیزوں کے لیے کم سے کم چلیں. دیکھیں ہم اپنی باڈی کو ٹرین کرتے ہیں تو اگر اس پوائنٹ سے ٹرین کریں گے یار کل کو جہاد کا ٹائم آتا ہے میری زندگی میں تو میں انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جان دوں گا. ہاں وہ ٹائم آئے نہ آئے قیامت تک وہ آپ کی جو نیت ہے نا وہ کاؤنٹ ہوگی ہے، وہ لکھی گئی. اچھا دوسری چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، دوست بھی رہے ابھی بھی ماشاء اللہ ہیں، جب ہم لاہور سے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی تھی اور مصر شروع ہو گئے تھے تو تب تو ہم کلین شیپ تھے. تو یہ چیز ماشاء اللہ یہ آپ کے پاس بکس بھی پڑھی ہوئی ہیں ماشاء اللہ، یہ ترجمہ القرآن ہے اور یہ دوسری بھی پڑھی ہوئی ہے. یہ تو یہ لائف میں کیسے اتنی چینجنگ آ گئی؟ اصل میں ایک حدیث کا مفہوم پھر مجھے یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کے ساتھ خیر اور بلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں. تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم اس قابل تو نہیں تھے جی، لیکن پتہ نہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. آج دنیا میں انفارمیشن بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ انفارمیشن ہو چکی ہے جس کی وجہ سے سچ اور جھوٹ کا لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے. کسی کو نہیں سمجھ آ رہا. آپ ایک ہی ٹاپک پہ ویڈیو کو سرچ کریں جیسے کہ آپ بنا رہے ہو، اب اسی ایک ٹاپک پہ آپ ویڈیو سرچ کریں گے نیچے ہزاروں ویڈیوز آ گئی. اب دیکھنے والا بندہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ یہ کون سا بندہ صحیح بات کہہ رہا ہے. حالانکہ ٹاپک تو ایک ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ایک ٹاپک ہے تو اس پہ ایک ہی ویڈیو اس کا ایک سالہ میتھس کر کے بتایا تاکہ بندہ آسانی سے اس پہ عمل کر سکے. تو دنیا میں ایک ہی علم ہے جو مکمل ہے، جس پہ آپ کچھ بھی سرچ کرو گے تو آپ کو ایٹ دی اینڈ ایک ہی چیز ملے گی، وہ ہے قرآن. تو میرا جو دین کی طرف ہوا تھا، ویسے یونیورسٹی لائف میں اسٹڈی کرتے تھے، عمل نہیں تھا. اسٹڈی اتنی دیر سے کرتے رہے ہیں، اسلام سے کر لیں گے، قرآن کو بھی ترجمے سے پڑھتے رہے ہیں. لیکن یہ پچھلے 1.5 سال سے میں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر ڈاکٹر صاحب کی اسٹارٹ کری. تو الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی کافی اندر نورانیت پیدا کری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ استقامت ہمیں دیں ہم سب کو. جو دین ہے نا، آپ دیکھیں کہ باڈی بلڈنگ یا یہ دنیا میں رہنے کے لیے ہم دن رات ایک کر رہے ہیں. جس بندے کو جو شوق ہے اس کے لیے دن رات ہوتا ہی ہے، لیکن کوئی بھی انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں اپنی روح کے لیے کیا کروں. ہم ایک 2 ٹائم کا کھانا نہ کھائیں تو ہمیں کتنی ویکنس فیل ہوتی ہے اور ہم کام نہیں کر پاتے. اور ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ کتنے سالوں سے ہم نے روح کو گزائیں گے. اب روح آپ سے پوچھا گیا کہ روح کی غذا کیا ہے جس سے وہ اسٹرانگ ہو، ہیلدی ہو. آپ دیکھیں نا، یہ جو جسم ہے یہ خالق ہے، یہ زمین سے پیدا ہوا ہے، ادھر اس نے فنا ہو جانا ہے. روح کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اس نے اوپر کی طرف جانا ہے. اب اس میں طاقت ہی نہیں ہوگی تو یہ کیسے اوپر کی طرف اڑانا. تو اس کی جو آسم سے جو پوچھا گیا کہ روح کی غذا کیا ہے، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح کی غذا ہے کہ آپ قرآن کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں. جی ٹھیک ہے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور موت کی کثرت سے یاد. اچھا دوسرا میں یہ کوشچن کرنا چاہوں گا، آپ یہ کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں،
یعنی جو کبڈی کے پلیئر ہوتے ہیں وہ صبح اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں. کیا اسلام اور یہ جو باڈی بلڈنگ ہے اس کا لنک کتنی حد تک ہے آپس میں دونوں چیزوں کا؟ یہ پوچھنا چاہ رہے میرے ذہن میں یہ بھی کوشچن ہے. اسلام اور باڈی بلڈنگ کا لنک کوشچن آپ نہیں سمجھے؟ نہیں میں کوشچن جیسے صبح ٹائم سے اٹھتے ہیں پہلوان جو کبڈی کھیلتے ہیں یا جو کشتی کرتے ہیں صبح اٹھ کے نماز تہجد پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد ایکسرسائز کرتے ہیں پھر صبح کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں. تو میں اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کہاں تک لنک ہے باڈی بلڈنگ کیا ہے اس میں بھی ایسے ہی ہے؟ ہاں دیکھیں یہ آپ کا سوال مجھے سمجھ آیا کہ صبح جب بندہ اٹھتا ہے نا ہم ایک پوری رات ہم نے سکون کی ہے نماز خود ایک ایکسرسائز بالکل ایسا تو اس کا لنک کلیئر ہوتا ہے کہ آج پوری دنیا سائنس مان رہی ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے رکوع کرتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے ان کے کتنے فائدے ہیں ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے آج لوگوں کو سجدوں میں جا کے برین کینسر سے شفا مل رہی ہے ٹھیک ہے انگریز آج بلیو کر رہا ہے کہ مہینے میں ایک دو دفعہ روزے رکھنے چاہیے اور ہمیں اسلام نے پہلے بتایا اسلام نے ہم نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا ہوا ہے کہ سال میں فرض تو روزے میں 30 ہیں جو نفلی نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم سال میں تو وہ سال پوری کی کوانٹٹی نکل جاتی ہے آپ کے جسم کی زکات نکل جاتی ہے ٹھیک ہے اب جو بندہ صبح کے ٹائم نماز کے لیے اٹھے گا ٹھیک ہے فار ایگزامپل اس نے ایکسرسائز کرنی ہے وہ ایکسرسائز کے بہانے اٹھے گا اور ساتھ میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی جو دماغ ہے جو اس کی روح ہے اس میں ویسی نورانیت آنی شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اب وہ بندہ کیا کرے گا وہ فوری سے نماز سے فارغ ہوتا ہے تلاوت کرے گا تلاوت کے بعد بندہ جب باہر جاتا ہے ٹھیک ہے فریش آکسیجن لیتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرا ہے کہ ایک مشین ہے اس کو صبح صبح اس کا آپ نے فریش آئل لے لیا اس میں ٹھیک ہے اب باڈی کو آپ صبح اچھا رکھنا چاہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کی ٹیوننگ کرواتے ہیں فوکس رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو موبلائل ہوتا ہے اس کو آپ چینج دیکھتے ہیں کہ یا 15 دن ہو گیا میں نے چینج کرنا ہے یا مہینہ ہو گیا میں نے چینج کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں کس لیے کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ لانگ ٹرم میرے ساتھ چل ایک مشین ہے یہ اب انسان اللہ تعالیٰ نے وہ اشرف المخلوقات سب سے بیسٹ جو اللہ تعالیٰ نے وہ کری ہے نا اپنی کریٹ چیز کری ہے اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کو کی ہے اس کے چلنے کا اس کے سروائو کرنے کا سارا طریقہ ہمیں بتایا گیا تھا اس میں کی سنت میں وہ ہوگی سیر ہم کیا کرتے ہیں ہم پوری رات جاگ رہے ہیں اور صبح ہم سارا دن سو رہے ہیں وہ الٹ کر دی ہے اس سے کیا ہو رہا ہے کہ انزائٹی پرابلم پیدا ہو رہی ہے ہمیں سونا چاہیے رات کو دن کو کام کریں جو کرنے ہیں ٹھیک ہے اب وہ الٹ سائیکل چل گیا اس کی وجہ سے الٹ اس کے ریئیکشن ہو رہے ہیں انزائٹی پرابلم آ رہی ہے آپ بچوں کو دیکھ رہے ہیں آپ کی جو جنریشن ہے وہ اتنی ہیلدی کیوں نہیں ہے جیسے بھائی نے کہا تھا کہ بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ اچھی خوراک لے رہے ہوتے ہیں ان کو فائدہ نہیں ہو رہا تو اس کا کیا وجہ ہے آپ مشین کو اچھی طرح سے کام نہیں کرواتے اگر ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کے جسم پہ کیسے کیوں گندگی رہے گی گندگی کا مطلب ہے کہ وہ اس کے کیسے گناہ اس کے پاس آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں تو لنک کرتی ہیں نا. اچھا دوسرا یہ کوشچن ہے کون سی ایسی پرسنالٹی ہے جس کو آپ یعنی اسلام کی طرف زیادہ آ گئے اور اس سے آپ موٹیویٹ ہوئے کون سی حدیث ہے؟ ہاں میرے جو سب سے فیوریٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جن کے الفاظ انسان کی روح کی گہرائی میں اتر جاتے ہیں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب. میں بھی یہی سوچ رہا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب آپ دیکھیں کہ کوئی مخالف فرقے کا بندہ بھی ان کو سنتا ہے نا تو ان کی بات میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وہ اثر رکھا ہوا ہے کہ انسان کو سننے کے بغیر نہیں رہ سکتا. انہوں نے دیکھیں کہ اپنی زندگی وقف کر دی یہ بھی چھوٹی قربانی نہیں ہے ایک بندہ میڈیکل ڈاکٹر ہے اور انہوں نے ساری زندگی کس لیے کری کہ انہوں نے دین کے لیے وقف کر دی. آج ہم دن میں 5-10 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ نکالنا کہہ دیں کسی کو یار دین کے لیے تھوڑا سا کرنے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے ٹائم نکالنا لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی اور آج پوری دنیا میں کروڑوں سننے والے ان کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں تو ان کی اللہ تعالیٰ ان کی
मकसद करें, जार बुलंद करें, उनको जन्नत फिरदौस में जगह दें। उनकी जो काम की तारीफ नहीं की जा सकती है हमारे पास में। चलें रिजवान भाई, थैंक यू। नमाज का भी टाइम हो रहा है, और ये मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँ, ये जो ट्रॉफीज पड़ी हैं, ये शील्ड्स पड़ी हैं, ये आपने कहाँ कहाँ से हासिल की है, इनके बारे ये में पकड़ बताएं। के रखा। ये वाली जो ट्रॉफी है ना जी। वो तो हमें मिली थी इधर कसो, जब डिस्ट्रिक्ट का हमारा कंपटीशन अच्छा। हुआ था। और ये वाली भी, ये वाली जब हमने करवाया था कंपटीशन अभी रिसेंटली, अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब 2023 का, ठीक है। थ्री का, तो तब ये उधर मुझे मिली थी। अच्छा, और ये शील्ड बड़ी है रिजवान भाई। हाँ, ये भी उधर ही उन्होंने रिसीव करी अच्छा थी। अच्छा अच्छा। मैंने और ये जो ट्रॉफी ये और सब मेडल तो है। हमें वो सेकंड डिवीजन जब डिवीजन आई तब से। चलें रिजवान भाई, थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम नो शुक्रिया।